السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہونے والی جو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے، جو پروٹیسٹ موومنٹ ہے، اس کو انالائز کریں گے، اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹ کے اوپر بات کریں گے. ہم بنیادی طور پر 3-4 مین ایسپیکٹ پہ بات کریں گے. سب سے پہلے تو کانٹیکسٹ بلڈ کریں گے کہ ان پروٹیسٹ کے پیچھے جو براڈر کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اور پھر ہم بات کریں گے ان پروٹیسٹرز کی وجہ سے بیسک پروفائل کے کہاں کہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے اندر بات کریں گے کہ ان جو پروٹیسٹرز ہیں ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. اور لاسٹلی ہم بات کریں گے کہ جو یہ پروٹیسٹ موومنٹ ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کے امپیکٹس کیا ہیں یو ایس کے حوالے سے بھی، انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اس کے کیا پاسبل ریپرکشنز ہو سکتی ہیں، اینڈ ویئر دس پروٹیسٹ موومنٹ کین لیڈ ٹو. یہ تمام اسپیکٹ کے اوپر ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے اگر میں تھوڑا سا اس کے بارے میں انٹروڈکشن دوں ناظرین، تو بہت سارے لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اپریل کے مڈ سے کافی زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پچھلے 15-20 دنوں کے اندر، 2 to 3 ویکس کے اندر. اور وہ پروٹیسٹ موومنٹ جو ہے وہ امریکن کی آلموسٹ تمام میجر جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر یہ پھیل چکا ہے. 120 سے زیادہ کیمپسز، کالجز، یونیورسٹیز کے اسکولز وغیرہ ایسے ہیں جہاں پہ یہ پروٹیسٹ موومنٹ چل رہے ہیں. بٹ یہ پروٹیسٹ موومنٹ خالی پروٹیسٹ نہیں ہیں، they are also transformed into a kind of encampments. اور وہاں پہ جو مظاہرین ہیں، پرو پیلسٹین مظاہرین ہیں، انہوں نے وہاں پہ ٹینٹس بھی بنا رکھے ہیں. اینڈ ان سرٹن کیسز جیسے USLA میں ہوا، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں ہوا، یا یونیورسٹی آف کولمبیا کے اندر ہوا، اور بھی بہت سی یونیورسٹی کے اندر ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ جو کیمپس بلڈنگز ہیں، ہالز ہیں، ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ انہی تمام کیمپسز کے اندر، انہی تمام جگہوں کے اوپر پولیس کا جو کریک ڈاؤن ہے وہ بھی بڑا ہمیں افیکٹو نظر آتا ہے. اور پولیس کے کریک ڈاؤن کی وجہ سے مور دین 200 جو پروٹیسٹرز ہیں دے ہیو بین اریسٹڈ. تھوڑا بہت وائلنس بھی ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ جو انٹرسٹنگ وہاں پہ ہوئی وہ یہ تھی کہ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ جو کر رہے تھے، پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ تھے، ان کے کاؤنٹر کے حوالے سے پرو اسرائیل یا جو پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے بھی اپنی ریلیاں کچھ نکالی جگہ پہ جا کے. تو ایک کائنڈ آف ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ پولرائزیشن ہے، اسٹوڈنٹ ایجیٹیشن موومنٹ ہے، وہ امریکہ کے اندر شروع ہوتی ہے. بٹ بیفور آئی گو آن ٹو ایکسپلین کہ یہ پروٹیسٹرز کی ڈیمانڈ کیا ہے، لیٹ اس بلڈ دا کانٹیکسٹ کہ یہ پروٹیسٹ کس کانٹیکسٹ میں ہو رہے ہیں اور ان پروٹیسٹ موومنٹ کے بھی کانٹیکسٹ کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہسٹری کے اندر. تو ناظرین، یہ جو پروٹیسٹ موومنٹ ہو رہی ہے امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر اور کیمپسز کے اندر، یہ کوئی انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. امریکہ کی تاریخ میں بہت ساری پروٹیسٹ موومنٹس چلی ہیں، ان میں سے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ موومنٹس بھی چلی ہیں. اگر میں پرائمرلی بات کروں تو ویتنام جو وار تھی اس کو لے کے، اس کے اندر جو ہیومن رائٹس ابیوزز کی گئیں US فورسز کی طرف سے ویتنام میں، اس کو لے کے لیٹ 1960s میں، مڈ 1960s سے آنورڈ، 65 سے آنورڈ اسٹوڈنٹ موومنٹس چلیں. اور ان اسٹوڈنٹ موومنٹ میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ وائلنس بھی ہوا. جو امریکن گارڈ سے انہوں نے سیکورٹی گارڈ، انہوں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو مارا بھی تھا وائلنس میں. سم آف دا اسٹوڈنٹس ور کلڈ ایز ویل. اور وہ جو اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی دیٹ واز سو پاورفل دیٹ الٹیمیٹلی اٹ بیکیم ون آف دا میجر فیکٹرز وائی اس وقت کے جو سیکنڈ ٹائم پریزنٹ کے کنٹینڈر تھے لینڈن بی جانسن، he was forced to withdraw from the election campaign because of the strong protest movement against his policies in Vietnam. تو it was so powerful, but it was not the only factor, but it was just one of the major factors. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ موومنٹ تھی ویتنام کے حوالے سے، دیٹ proved to be one of the most determining factor why US public opinion changed about the war. It had political repercussions and ultimately US had to withdraw from Vietnam ultimately in mid 1970s. بٹ اس طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ تو اسٹوڈنٹ موومنٹ کی ایگزامپل ہے، بٹ یہ سیکنڈ میجر اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے جو شروع ہوئی ہے. لیکن اگر میں ایز اے پروٹیسٹ موومنٹ کی بات کروں تو اس کے علاوہ بہت ساری اور پروٹیسٹ موومنٹ ہوئی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو بلیکس کے رائٹس کی وجہ سے پروٹیسٹ موومنٹس تھیں، چاہے وہ مارٹن لوتھر کنگ کی ہو یا جارج فلائیڈ کا جو واقعہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس کے وجہ سے پروٹیسٹ موومنٹ ہو. تو امریکہ کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹ، کیونکہ امریکنز ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے، وہاں سول سوسائٹی، وہاں پہ کمیونٹیز آر ویری پاورفل اینڈ دے ریز دیئر وائس وین ایور دے فیل دا نیڈ ٹو ڈو اٹ. اور اسی وجہ سے ہم بہت ساری امریکن ہسٹری میں، ریسنٹ ہسٹری میں جو پروٹیسٹ موومنٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں جو ہوتی رہی ہیں. دس موومنٹ از kind of the most recent phenomena in the protest movement in the history of the United States.
بٹ جو اس پرٹیکولر پروٹیسٹ موومنٹ ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ آبویسلی دس موومنٹ از گریٹلی انفلوئنسڈ بائی واٹ ہیپنڈ ان اسرائیل اینڈ حماس ان غزہ. ہم دیکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد جب حماس نے حملہ کیا, موسٹ آف دا سمپتھیز ور ود اسرائیل بیکاز آف دی کلنگ آف دی civilians and kids and women and elderly and abductions that is Hamas had carried out. Besides military, obviously اس میں civilian لوگ بھی captured ہیں, تو اس حوالے سے جو sympathy تھی largely دنیا بھر میں, that was with Israel initially. But obviously as Israel launched its counter offensive, اسرائیل نے غزہ میں وار سٹارٹ کی, اور اس وار کے اندر ہم دیکھا کہ بہت ساری civilian casualties ہوئی ہیں جس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں. اور وہ جو کیجولٹیز ہو رہی ہیں, جو جس طرح کا بلاکیٹ کیا جا رہا ہے, which is termed by many as a genocide, تو اس کو لے کے انٹرنیشنل گورنمنٹس جو ہیں, گلوبل پبلک اوپینین جو ہے, اٹ ہیز ناؤ مووڈ اگینسٹ اسرائیل اینڈ ناٹ پرو حماس بٹ پرو پیلسٹائن. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کی وجہ سے ابیوزز ہیں اسرائیل کی طرف سے کی گئی ہیں, جس کی وجہ سے لیگل بیٹلز بھی چل رہی ہیں, ویسٹرن گورنمنٹس ایکنالج کر چکی ہیں کہ اسرائیل از کمیٹنگ سم کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشنس اینڈ سم کال اٹ ایز اے جینوسائڈ. تو ان کے حوالے سے اس وار کے کانٹیکس میں جو پیلسٹینینس ہیں جو امریکہ کی ڈفرینٹ کیمپسز میں پڑھتے ہیں, یا عرب ہیں, یا وہ مسلم ہیں, یا ایون جو ویسٹرن سوسائٹی کے لوگ ہیں جو ہیومن رائٹس کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان تمام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز, گروپس اور جو کلسٹرز ہیں اسٹوڈنٹس کے, دے لانچ دس موومنٹ. انیشلی اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے پروٹیسٹ موومنٹ, اور یہ وار کے شروع میں ہی ہو چکی تھی. پچھلے کئی مہینوں سے یہ پروٹیسٹ تو ہوتے رہے, اوکیجنلی ہوتے رہے, بٹ یہ زیادہ ہائی لائٹ ہوئے اپریل 15 اور 16 کے اندر, جب ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی آف کولمبیا کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے نہ صرف پروٹیسٹ کیا اور کلیش کیا ود دی اسٹیبلشمنٹ, بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے انکیمپمنٹس بھی کی. کولمبیا یونیورسٹی کے اندر پرٹیکولرلی ہونے کی جو بڑی وجہ تھی, وہ اس وقت کے جو کولمبیا کے پریزیڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے, ان کی کانگریس کے اندر ٹیسٹمنی ہوئی, اور اس ٹیسٹمنی کے اندر انہوں نے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو اینٹی سیمیٹک کے حوالے سے کہا کہ یہ اینٹی سیمیٹک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اور اس پروٹیسٹ موومنٹ کو ایک قسم کا میلائن کرنے کی کوشش کی پریزیڈنٹ آف کولمبیا کی طرف سے. تو اس کے ریئیکشن میں یہ موومنٹ جو ہے تھوڑی سی انکریز ہوئی کولمبیا یونیورسٹی کے اندر. بٹ اسی کولمبیا یونیورسٹی کے اندر جب کریک ڈاؤن ہوا اور یونیورسٹی کی طرف سے تھریٹس ہوئے کہ ایکسپیل کر دیں گے اسٹوڈنٹس کو, تو اس کے ریئیکشن میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گریجولی یہ موومنٹ جو ہے وہ پھیلتی گئی, اور یہ اتنا گریجول نہیں تھا obviously, بٹ ود ان ڈیز اینڈ ویکس یہ موومنٹ جو ہے وہ پوری امریکہ کی مور دین 120 یونیورسٹیز جو ہیں اس کے اندر یہ پھیل گئی. اب آتے ہیں ناظرین اس پوائنٹ کے اوپر کہ ان ڈیمانڈس کیا ہیں, وٹ ڈو دا پروٹیسٹرز ڈیمانڈ. آبویسلی کوئی ایک ڈیمانڈ نہیں ہے, ڈفرینٹ کیمپسز کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ڈیمانڈس ہیں, بٹ جو پرائمری ڈیمانڈس ہیں دے آل آر لنکڈ ٹو پیلسٹائن کانفلکٹ اینڈ اسرائیل. ان ڈیمانڈ میں سے جو کی ڈیمانڈز ہیں ان کو ہم 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. دیر آر 4 کی ڈیمانڈز آف دا پروٹیسٹرز in US universities. First, they demand to stop doing business from the universities with military weapon manufacturers that are supplying arms to Israel. They want universities to stop accepting research money from Israel for projects that aid the country's military efforts. Thirdly, they demand from the universities that they should be more transparent about what money is received from Israel and what it is used for. And you know that ناظرین کہ یہ جو اسرائیلی یہ جو امریکن یونیورسٹیز ہوتی ہیں they also take gifts internationally and locally, or it is estimated that Israel provides hundreds of millions of dollars of gift to the US universities, again which is used for lobbying for Israel. The fourth and the last demand of the protesters is that universities should stop investing college endowments with money managers who profit from Israeli companies or contractors that are engaged in the war against the Palestinians. تو اگر ہم ان چاروں ڈیمانڈس کو دیکھیں تو یہ چاروں ڈیمانڈس لنک کرتی ہیں دیٹ یونیورسٹیز جو ہیں دے مسٹ ناٹ بی انوالوڈ ان any kind of financial transactions with Israeli companies that are involved in war, or with those American companies that are involved in supporting Israel by manufacturing weapons or by supplying weapons to Israel. Now, this campaign is broadly part of the BDS movement, which actually is a decades-old movement against Israel. BDS stands for Boycott, Divestment and Sanctions, against Israel for its atrocities against the Palestinians.
اب آتے ہیں ناظرین کہ یہ جو اسپریڈ ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے، یہ موومنٹ جو اسٹارٹ کولمبیا سے ہوئی، یہ اسپریڈ کیوں ہوئی؟ اس کی بہت سی وجہ ہیں، ان میں سے سب سے پہلی وجہ تو جو اسرائیل کا کانفلکٹ ایسکیلیٹ ہوتا جا رہا ہے، پیلسٹینینز کی میسیکر زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، رفح اوفینسو کی پاسبلٹی بڑھتی جا رہی ہے، سیز فائر ڈیلے ہوتی جا رہی ہے، اتنا زیادہ یہ موومنٹ جو ہے اس کی وجہ سے اٹ از گیننگ مور اینڈ مور مومنٹم فار دا ڈیمانڈ آف موونگ آؤٹ آف اسرائیل، یونیورسٹیز کو اسرائیل کے کنیکشن سے باہر لے کے جانا، دیٹ ڈیمانڈ از انکریزنگ۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ پولیس کی ہائی ہینڈڈنیس ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو پولیس ہے اس نے کریک ڈاؤن کیا اسٹوڈنٹس کے اگینسٹ، اینڈ جنرلی اٹ از بلیو کہ اسٹوڈنٹ کے خلاف جو کریک ڈاؤنز ہوتے ہیں دے اونلی فیول دوز مومنٹس، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ مومنٹ ہے وہ اور زیادہ اسپریڈ ہوئی۔ تیسری وجہ جو ہے وہ اینٹی جو پروٹیسٹ ہوئے، اینٹی پیلسٹائن یا اینٹی اسرائیل پرو اسرائیل کے پروٹیسٹ ہوئے اس اگینسٹ دس موومنٹ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے حوالے سے پولرائزیشن شروع ہوئی یو ایس میڈیا کے اندر، یو ایس کے جو فائنینشیلز ہیں، کمپنیز ہیں، ایون پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اور جو سوسائٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے پرو اسرائیل ریلیز نکالی، اسٹیٹمنٹس دیں اور یونیورسٹیز کی فنڈنگ کٹ کرنے کی بات کی بیکاز آف دا پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ، ان ساروں کی وجہ سے بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو موومنٹ ہے وہ کافی زیادہ اسپریڈ ہوئی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم۔ لیٹس انالائز دس موومنٹ کہ اس کے کیا پاسبل ریپرکشنز ہو سکتی ہیں۔ ناظرین اس کی بہت ساری پاسبل ریپرکشنز ہیں، ان میں سے اگر میں 2-3 کی میجر بات کروں تو سب سے پہلے تو پولیٹیکل ہے۔ امریکہ کے اندر یہ الیکشن کا سال ہے، جیسے میں نے پہلے کہا جو لاسٹ ویتنام کے اندر اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی، اٹ فورس دا لیڈن بی جانسن ٹو ودرا فرام دا الیکشن کمپین ٹو گیٹ ری الیکٹڈ۔ President Biden is also getting, he's contesting for re-election this November. This movement has significantly made him unpopular among the people of the younger age, جو student age کے لوگ ہیں۔ They now despise the Biden administration for not standing up to Israel and not doing enough to support Palestinians and not doing enough to kind of convince Israel to go for a ceasefire۔ تو جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں ان کی پاپولیرٹی بہت سگنیفیکنٹلی ڈکلائن ہوئی ہے، بہت سے سرویز موجود ہیں اس حوالے سے جا کے، اور وہ جو اینٹی بائیڈن سینٹیمنٹس ہیں امنگ اسٹوڈنٹس بیکاز آف دس ایشو، پیلسٹین ایشو، دس از لائکلی ٹو افیکٹ دی الیکشن ریزلٹس ایز ویل۔ بہت سے اسکالرز یہ کہہ چکے ہیں جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بائیڈن کی جو سپورٹ ینگ اسٹوڈنٹس میں رہی ہے، ینگ ایج کے بریکٹ میں لوگوں میں رہی ہے، وہ بہت سگنیفیکنٹ تھی ان 2020 الیکشنز، اینڈ دیٹ ایکچولی ون آف دا میجر فیکٹرز that led to his success, narrow success against Donald Trump. This year too, Trump جو ہے وہ he is a bit ahead from Biden in many swing states، اور یہ جو بڑا نیرو مارجن ہے، but Biden could have got support from this student movement and from these young age voters جو کہ اس کے لیے ایک decisive role play کر سکتے تھے۔ I'm not saying that these votes جو کہ پروٹیسٹرز کے ہیں، جو ینگ بچوں کے votes ہیں، they will go to Trump administration because they are disillusioned with Biden. They will not go to Trump, but اگر وہ ووٹرز باہر نہیں نکلتے، ووٹ نہیں ڈالتے یا کسی تھرڈ کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالتے ہیں، in any case ultimately the loss will be that of President Biden، جن کو obviously he definitely desperately needs some of the votes for the young students جو کہ ہسٹوریکلی ڈالتے رہے ہیں ڈیموکریٹس کو، اور بائیڈن واز ایبل ٹو گیٹ اے لاٹ آف ووٹ فرام دوز ینگ پیپل جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب اگر وہ ووٹس کو نہیں ملتے تو وہ ریلیٹیو ایڈوانٹیج جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اینڈ اس کی جو وکٹری کے چانسز ہیں وہ بہت بڑھ جائیں گے۔ تو دیٹس وائی بائیڈن از ان اے ویری ٹرکی پولیٹیکل سچویشن۔ ہی کین ناٹ افورڈ ٹو سپورٹ دوز پروٹیسٹرز، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی کین ناٹ گو اگینسٹ دیم مچ اوے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے ان پروٹیسٹرز کے اگینسٹ، ہی لاڈڈ دی آپریشن آف دی پولیس اگینسٹ دا پروٹیسٹرز۔ سیکنڈ میجر امپیکٹ ناظرین جو آ سکتا ہے پروٹیسٹرز کا، وہ اوبیسلی گلوبل پبلک اوپینین جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یورپین اسٹیٹس میں بہت سارے پروٹیسٹ اور کیمپس جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، اور اس کی وجہ سے جو گلوبل پبلک اوپینین ہے وہ ان اسٹیٹس کے اوپر پریشر ڈالے گا تاکہ وہ اسرائیل کے اوپر پریشر ٹرانسفر کر سکیں ٹو اینڈ دا وار اگینسٹ پیلسٹینینز، اور جو ایک سیز فائر ہے وہ اچیو کیا جا سکے۔ تھرڈلی اور آبویسلی ناظرین وہ ایکیڈیمکس کے اوپر ہے۔ آبویسلی دیز پروٹیسٹ ہیو ڈسرپٹیڈ دا ایجوکیشنل پروسیس، کلاس روم انوائرمنٹ جو ریسرچ ہے اس کو افیکٹ ہوا ہے۔ اٹ مے ناٹ بی اے ہیوج امپیکٹ بٹ ڈیفینیٹلی فار دا شارٹ ٹائم ایک ہرڈل ضرور کریٹ ہوئی ہے ان دی ایجوکیشنل پروسیسز دیٹ از ٹیکنگ پلیس ان دوز یونیورسٹیز۔ سو ٹو کنکلوڈ ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو پروٹیسٹ ہیں دے آر ناٹ انپریسیڈنٹیڈ بٹ دے آر ویری سگنیفیکنٹ اینڈ دے ریفلیکٹ دس آئیڈیا دیٹ اسٹوڈنٹ باڈیز چاہے وہ دنیا میں کسی بھی حصے میں ہوں، دے کین پلے اے ویری ویری افیکٹو رول ان میکنگ دیئر وائس ہرڈ، اینڈ لیٹس ہوپ دیٹ دوز ہو آر پروٹیسٹنگ ان US اینڈ اکراس دا ورلڈ دیئر وائس از ہرڈ اینڈ سیز فائر از اچیوڈ اینڈ Israel is brought to justice for the atrocities committed by it as much as the Hamas. Thank you so much for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.